الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک زندگی اس دنیا کی ہے اور ایک زندگی آخرت کی ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے اور اس میں جو فوائد و نقائص ہے وہ بہت کم ہے، جبکہ وہ جو زندگی ہے وہ بہت لمبی ہے، اس کا کوئی حد ہی نہیں، اور اس کے جو فوائد ہے بہت زیادہ، اس کے نقصانات بڑے شدید ہے، مطلب وہاں اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں وہاں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کورونا وائرس سے لوگ جتنے ڈرے ہوئے ہیں، تو جیسے کہ وہاں کی نعمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ دینے کے لیے یہاں نعمتیں پیدا کی گئی ہیں، تاکہ ان نعمتوں کے ذریعے سے ہم وہاں کی نعمتیں جان لیں اور اس کے مطابق ہم لوگ اس کی چاہت اور خواہش کا اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کے لیے پھر ہم وہ اعمال کر لیں جس سے وہ نعمتیں ملتی ہوں۔ بعینی ہی اسی طریقے سے یہاں کچھ مصیبتوں اور تکلیفوں کو پیدا کیا جاتا ہے تاکہ ان مصیبتوں اور تکلیفوں سے ہم وہاں کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا اظہار ہو جائے اور اس کے مطابق پھر وہاں کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے محنت اور کوشش ہو جائے۔ یہ اصل میں بنیادی بات ہے۔ تو اب کورونا وائرس سے ہم جتنے خوفزدہ ہیں، اس سے ہمیں ہماری ذہن اس طرف جانا چاہتا ہے کہ جو وہاں کا وائرس ہے، وہاں کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہوگا۔ مثلا یہاں تو ہم لوگ بیماری سے بچنے کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں، اس کے لیے یہاں تک ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس کو اگر 56 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کا پانی مطلب جو ہے نا ہوا ناک اور جو ہے نا وہ آنکھوں کے قریب جو جگہ ہے وہاں پہنچا دیا جائے تو یہ 15 منٹ سے پہلے مر جائیں گے۔ تو اس کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے اس ہوا کو اندر لے جانے کے لیے، تاکہ وہ چیزیں مطلب جو ہے نا وہ مر جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بعینی ہی اسی طریقے سے اللہ نہ کرے یہاں پر جو جراثیم ہے جہنم دے جانے والے اور جنت سے یعنی منع کرنے والے، وہ جو جراثیم ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم نے یہاں پر ان کو جلایا نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان کو اگر ختم نہیں کیا تو پھر وہاں جہنم کے آگ اس کو جلائے گی اور پھر اس کو جنت کے قابل بنائے گی، بشرطے کی ایمان موجود ہو۔ یہاں ہم کہہ سکتے بشرطے کی جان موجود ہو، تو وہاں یہ ہے کہ بشرطے کی ایمان موجود ہو۔ تو اگر ایمان موجود ہوگی تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں جو ہے نا وہ یعنی جو جہنم کا آگ ہے وہ انسان کو جنت کے قابل بنائے گا، اور اگر کوئی یہاں اس جراثیم کو ختم کر لیں گے، یہاں ان چیزوں کو دور کر لیں گے جس کی وجہ سے انسان جہنم جاتا ہے اور جنت سے محروم ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہاں پر یہ بات نہیں ہوگی، وہاں پر سیدھا جنت پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے کوشش اور محنت کرنی ہے۔ یہاں کی ہر چیز سے وہاں کا وہ جو ہے نا وہ لینا چاہیے۔ ہاں جی، یہ جو ہے نا وہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ موجود تھے، باہر کسی نے وہ جو ہے نا وہ جو آواز دی، خیر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ککڑی کو کہتے ہیں، کہ یہ جو ہے نا بدقائق یعنی ایک ٹکے کے، تو اس پر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ تو کسی نے کہا حضرت اس آواز میں کیا تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ انہوں نے کہا اگر ان عربی کے دوسرے لفظ کی طرف ذہن چلا گیا کہ جو صحیح لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، اگر وہ ٹکے کے ہیں تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہاں جی، مطلب اس کا ذہن فوراً اس طرف چلا گیا۔ تو جس کو جو فکر ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی کو بیماری ہے ہیپاٹائٹس کی،
وہ ہیپیٹائٹس کے بیمار جو ہے نا وہ دو آدمیوں کو اگر آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھیں سنیں جس میں لفظ ٹس آتا ہو تو فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے، پتہ ہے ہیپیٹائٹس کے بارے میں بات کر رہے تاکہ میں بھی سن لوں، یعنی اس کو چونکہ اس کا خیال ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہر چیز کے اندر اس کو وہی چیز محسوس ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ اللہ جل شانہ کا بننا چاہتے ہوں اور جو لوگ وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وہاں ان کو یہاں ہر تکلیف سے وہاں کی تکلیف سمجھ میں آئے گی اور یہاں کی ہر خوشی سے وہاں کی خوشی سمجھ میں آئے گی، لہٰذا وہ اس ہر خوشی کو حاصل کرنے کے لیے جو یہاں کچھ کرنا ہے وہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے، اور ہر تکلیف جو وہاں کی ہے اس سے بچنے کے لیے یہاں کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے تیار ہوں گے جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک اس کے لیے بڑی کوششیں کریں، لیکن اس سے ہمیں کم از کم وہ تکلیفیں یاد آ کر ہمیں وہاں آخرت کی تیاری کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے ایک بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج انشاءاللہ، وہ یہ کہ یہاں اس وقت بہت ساری دعاؤں کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں، بہت ساری دعاؤں کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کوئی کہتا ہے یہ دعا پڑھ لو، کوئی کہتا ہے جو جس سے سن لیتے ہیں وہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک تو اس کو مطلب یہ والی بات ہے کہ یہ جو آخرت کی فکر ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے۔ دوسری بہت اہم بات ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ کوئی پڑھے گا اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، تو پھر اس پر یقین کر کے بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں پھر نہ سنیں، بس ٹھیک ہے نا، وہ کافی ہے نا۔ اب ہر ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے والے پہ یقین نہیں ہے۔ اگر وہ ایک آپ نے وہ لے لیا اور اس کے مطلب اس میں بھی حدیث شریف موجود ہے کہ وہ جو کوئی پڑھے گا تو اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو آپ کو پہلے اس پر یقین نہیں، تبھی تو آپ دوسری کی طرف جا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ بات میں بہت پہلے عرصے پہلے کیا کرتا تھا، آج کل تو اتنا زیادہ نہیں کیا کہ اگر کسی نے ایک تعویذ کسی سے لی ہے اور وہ پھر دوسرے سے بھی تعویذ کا سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے میرے لیے تعویذ لکھتے، پہلے والے تعویذ کو گلے سے نکال دیں، اس کو اس کے اوپر یقین نہیں ہے، اگر یقین نہیں تو اس کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، تو یہ والی بات ہے، ہمیں ان چیزوں پر یقین ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی اگر آپ نے پڑھی ہے اس نیت کے ساتھ، تو آیت الکرسی کے ساتھ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو سوائے موت کے اور کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور موت کا وقت مقرر ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اس کو تو وہ تو آپ کی دعاؤں سے بھی چینج نہیں ہوگا، وہ تو موت کا وقت تو مقرر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آیت الکرسی باقی تمام چیزوں کے لیے ہے۔ تو یہ مطلب اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے نماز کے بعد تو اس کے لیے وہ کافی ہونا چاہیے۔ یہ جو دوسری دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کے بارے میں بھی ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے کہ جو ہے نا وہ صبح شام اگر 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں جی، تو اب یہ جو ہے نا مطلب ہمیں ان پر یقین ہونا چاہیے، ان پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر اعتماد و عقیدہ اور یقین ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بات بھی کافی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ ہمارے انٹرویو تھا وہاں پر یونیورسٹی میں، صبح میں جا رہا تھا تو ہمارے ایک ساتھی تھے تبلیغی جماعت کے تھے، تو مجھے کہتے آپ نے صلاۃ حاجت پڑھی ہے؟ انٹرویو کے لیے جا رہے ہو، یعنی اس نے بڑے اچھے نیت سے کہا آپ نے صلاۃ حاجت پڑھی ہے؟ اس وقت میرا جو حال تھا اس کے مطابق میں نے جواب دیا، میں نے کہا آپ لوگوں سے سنا ہے کہ اشراق کی نماز میں جو 2 رکعتیں بعد والی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اس میں اس دن جتنے کام ہوگے اس میں اللہ پاک کی طرف سے مدد ہوگی۔ کہتے ہیں ہاں، تو میں نے کہا وہ میں نے پڑھی ہے نا، وہ میں نے پڑھی ہے، تو بس وہ صلاۃ حاجت ہے اس کے مسئلے میں، کیونکہ آج میرا انٹرویو ہے تو اس میں اللہ پاک کی طرف سے مدد، کہہ رہے بس ٹھیک ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان چیزوں پر یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام میں یہ بات تھی۔ وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ سے سمجھائز کیا، یا رسول اللہ دین تو بہت، مجھے آپ کچھ ایسی باتیں جو میں ہر وقت کروں، تو بس مجھے بس جو ہے نا کہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند باتیں سکھائیں،
انہوں نے کہا واللہ نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہتے جب یہ چلے گئے فرمایا اگر اس بات میں کامیاب ہو گیا تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو بالکل بات تو یہ ہے کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پورے یقین کر لیا. اس کے بعد پھر اس کے بعد دوسری بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میں آپ حضرات خواتین و حضرات کی ٹینشن کو دور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جتنے زیادہ سے زیادہ کریں گے اس کی ٹینشن بڑھے گی کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے. اگر آپ کو کسی ایک چیز پر یقین کامل آ جائے تو بس آپ مطمئن ہو جائیں گے اور جو دعاؤں سے مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرار پکڑے, کسی اور چیز کے ساتھ قرار نہ پکڑے, آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرار پکڑے. تو یہ جو چیز ہے بہت زیادہ اہم ہے آج کل کے لحاظ سے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اضطراری کیفیت ہے لوگوں کی, اور لوگ جو ہے نا وہ خوف کر رہے ہیں, خوف کھا رہے ہیں ہر چیز سے. ٹھیک ہے, مطلب احتیاطی تدابیر میں عرض کرتا رہتا ہوں, وہ اس پر عمل ہونا چاہیے, اور ظاہر مطلب وہ تو ایک اسباب کی دنیا ہے, اختیار کرنا چاہیے, لیکن جو مخفی اسباب ہے ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو مخفی اسباب یہی ہے کہ آدمی جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے. اور پھر ایک بات مفتی صاحب نے آج کی ہے, ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر اللہ جل شانہ کسی اور وجوہات سے, مثال کے طور پر عذاب کی کیفیت اگر آتی ہے جس میں اچھے لوگ بھی چلے جاتے ہیں, مثلا وہ تو ہے حدیث شریف موجود ہے, تو ان کو شہیدوں کا ثواب ملے گا. ہاں جی, تو وہ بے شک جو ہے, لیکن وہ شہید ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ مطلب جو ہے نا ان چیزوں پر وہ زیادہ وہ نہیں کان دھرنا چاہیے. یہ باقاعدہ ایک پری پلان طریقے سے ہو رہا ہے, کچھ اس کے اور مقاصد ہیں, اور مقاصد آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں. ہاں جی, کچھ اور مقاصد ہیں, ان کے لیے سارے ٹینشن پہ لائی جا رہی ہے, ورنہ یہ اتنے زیادہ بڑی چیز نہیں ہے. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی تک پاکستان میں یعنی دوسروں کو جو لگنے والی بات ہے غالباً صرف 3 افراد تک مطلب جو ہے نا بعض حضرات بتاتے ہیں, اور مطلب یہ 247 تک میرے خیال میں باہر کے لوگ آگے ہیں, لیکن اس میں 3 افراد کی وجہ سے مطلب 3 افراد کو لگی ہے, باقی لوگوں کو یعنی ان کے گھر والے کیا قریبی رشتہ داروں کو, باقی کسی کو نہیں لگی. تو اس کا مطلب اس کی پروبیبلٹی بہت کم ہے دوسرے کو لگنے کی. یہ وہ وبائی مرض نہیں جیسے طاعون کا, جس سے گاؤں کے گاؤں تباہ ہو رہے ہوتے تھے. کل مفتی صاحب سے جو نا مطلب پوچھا تھا, مفتی تقی عثمانی صاحب سے, ان سے لوگ آج کل پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ ذرا کھلے ذہن کے, تو اس وجہ سے یہ رپورٹرز وغیرہ سے پوچھتے کہ ہمارے مطلب کی کوئی بات ان سے نکل آئے گی. تو پوچھا ان سے کہ حضرت لوگ جو ہے نا مطلب یا پوچھتے ہیں کہ مسجد کے صفحے درست صاف ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, حالانکہ سعودی عرب میں اور باقی ملکوں میں تو مسجد بھی بند کر دی گئی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کی توقع ہوتی کہ مفتی صاحب کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی بند کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے جواب دیا کہ یہ کوئی نہیں, پہلی دفعہ وبا نہیں ہے, یہ وبائیں آتی رہی ہیں اور بڑی بڑی وبائیں آتی رہی ہیں. ان باتوں کو فقہاء نے ڈسکس بھی کیا ہے, لیکن سب کا جو نتیجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجدوں کو بند نہیں ہونا چاہیے, مسجدوں کو بند نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا مطلب یہ ٹھیک ہے, مطلب حفاظتی تدابیر اختیار کرنے چاہیے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ مسجدوں کو ہی بند کر لو, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت نے بالکل صحیح مطلب ماشاءاللہ جواب دے دیا. اور اس کی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا مطلب آہستہ آہستہ اس کو ہمارے جڑوں کے اندر گھسا رہے ہیں. ہاں جی, مطلب یہ مطلب ہمارے مذہب کے اندر اس کو جو ہے نا وہ انفلوئنس کرا رہے ہیں. تو یہ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو ہم میں ان میں کیا فرق ہو گیا, مطلب ہمیں. اور یہ ریزسٹنس جو ہے نا پیدا کرنی چاہیے, اور ریزسٹنس کیا ہے؟ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر, اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں, حدیث شریف جو ہے جس میں فرماتے ہیں کہ مجھے تم 2 چیز مطلب جو جبڑوں کے درمیان ہے اور جورانوں کے درمیان ہے, اس کی ضمانت دو حفاظت کی, تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ حدیث شریف ہے. تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو صرف 2 کام ہے, تو مذہب میں تو بہت سارے کام ہیں. تو میں سے خدا کے بندو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر لو, باقی باتیں اللہ تعالیٰ خود ہی کر لیں گے نا. مثال کے طور پر اللہ پاک نے آپ کو جنت دلوانی تو سارے اعمال کی توفیق بھی دے دیں گے, اور وجہ سے آپ کو بخشے تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کی پابند نہیں ہے, اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتے ہیں.
تو آپ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر مکمل عمل کر لو اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے نا مطلب جو ہے نا باقی کام تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر لے گا. یہ اصل میں یہ والی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام واتموا الطعام وافصلوا الارحام وصلوا والناس ینام تدخلوا الجنة بالسلام، اس میں بھی وعدہ ہے. جب وعدہ ہے تو بس کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہو، ہمیں مطلب ہمیں جو ہے نا جو وعدے والی چیز اس پر وعدے پر عمل کرنا چاہیے، باقی چیزیں خود ہی ہو جائیں گی. اللہ جل شانہ ہم سب پر یقین نصیب فرما دے، اور جو یہ چیزیں ہیں جو شر پہ لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے ہمیں بچا دے. تو ایک دعا جو اس لحاظ سے بہت اہم ہے، مولانا نذر الرحمان صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، ان نے تبلیغی جماعت کے شورا کو بھیجی ہے، ان میں یہ فرمایا ہے اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ بھی پڑھ لیا کریں تاکہ لوگ کا جو شر ہے مطلب اس سے بچ جائیں. یہ واقعی مطلب اس کے لحاظ سے کیونکہ ایک علیحدہ کام ہے یہ لوگ کے شر سے بچنا. اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تاکہ یہ شر ان کے اوپر ہی لوٹ جائے اور ہم لوگ ان کے شر سے محفوظ رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.